وزیر اعظم کی آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدہ کرانے پر امریکی صدر کے کردار کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے رہنماؤں کو قریب لانے کے لیے معاہدہ کرانے میں مدد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ معاہدہ جنوبی قفقاز میں امن، استحکام اور تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایک ایسا خطہ جو دہائیوں سے تنازعات اور انسانی المیوں کا شکار رہا ہے، تاریخی معاہدے پر صدر الہام علیوف اور آذربائیجان کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان ہمیشہ برادر ملک آذربائیجان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان امن کے لیے امریکہ کے سہولت کاری کے کردار کو سراہتا ہے۔ لاہور جلاؤ گھراؤ کے 3 مقدمات میں عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان کو جلانے کے مقدمات میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان کو جلانے کے مقدمات کی سماعت لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوئی۔ عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر آج عمر ایوب عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور عمر ایوب کے وکلاء کی جانب سے پیشی سے استثناء کی درخواست کی گئی۔ عمر ایوب کے وکلاء کا کہنا تھا کہ عمر ایوب کو عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ رجوع کیا ہے۔ حفاظتی ضمانت کے بغیر عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، تاہم عدالت نے پیشی سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عمر ایوب کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کہا کہ عدالت سے سزا ہو چکی ہے تو مجرم عدالت کے سامنے سرنڈر کریں۔ سزا یافتہ مجرم کو حفاظتی راہداری ضمانت نہیں ملتی۔ سرنڈر سے پہلے ملزم اپیل بھی دائر نہیں کر سکتا۔ 5 مغربی ممالک نے اسرائیل کے فوجی آپریشن اور غزہ پر قبضے کے منصوبے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اجلاس بلانے کی درخواست سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 رکن ممالک نے پیش کی، جو اس معاملے پر عالمی سطح میں بڑھتی تشویش کا اظہار ہے۔ ادھر قطر اور مصر اب بھی جنگ بندی کے لیے کوشاں ہیں اور یرغمالیوں کی رہائی سمیت امن معاہدے کے ممکنہ نکات پر بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے قبل برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی اور نیوزی لینڈ نے مشترکہ بیان میں کہا کہ یہ منصوبہ پہلے سے تباہ کن انسانی بحران کو مزید سنگین بنا دے گا، یرغمالیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالے گا اور خطے میں امن کے امکانات کو نقصان پہنچائے گا۔ بیان میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور دیا گیا۔ مذکورہ ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ میں بلا رکاوٹ انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے اور حماس کو بغیر کسی شرط کے تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا چاہیے۔ اراکین سندھ اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کا بل منظور۔ مہمانداری سمیت کون سے الاؤنس شامل ہیں؟ اسپیکر سید اویس قادر شاہ کی صدارت گزشتہ روز ہونے والے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں 3 اہم بلوں کی منظوری دی گئی۔ یہ بل وزیر قانون اور پارلیمانی امور ضیاء الحسن لنجار کی جانب سے ایوان میں پیش کیے گئے تھے۔ ایوان کی کارروائی کے دوران وزیر قانون اور پارلیمانی امور ضیاء الحسن لنجار نے ارکان سندھ اسمبلی کی تنخواہوں اور الاؤنس میں اضافے سے متعلق بل ایوان میں پیش کیا، جس کی ایوان نے مرحلہ وار منظوری دی۔ تمام ممبران نے بل کی حمایت کی اور اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ سندھ کابینہ نے 7 اگست کو اپنے اجلاس میں اس بل کے مسودے کی منظوری دی تھی اور کابینہ کی منظوری کے بعد اب اسے سندھ اسمبلی سے بھی منظور حاصل ہو گئی۔ منظور شدہ قانون سے حکومت اور اپوزیشن دونوں جانب کے ارکان اسمبلی یکساں طور پر مستفیض ہوں گے اور بہت سی مراعات کے حقدار بھی تصور کیے جائیں گے، جن میں مہمانداری الاؤنس، ہاؤس رینٹ الاؤنس، یوٹیلیٹی الاؤنس، ڈیلی الاؤنس اور کنوینئنس الاؤنس، اکاموڈیشن الاؤنس، ٹریولنگ الاؤنس، مائلیج الاؤنس، مفت سفری سہولت، ٹیلی فون کی سہولت، علاج معالجے کی سہولت، آفس مینٹیننس الاؤنس اور وہ تمام الاؤنس بھی جن کی سفارش سندھ اسمبلی کی کوئی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ گلگت بلتستان میں گلیشیئر تیزی سے پگھلنے لگے، چین اور پاکستان کا زمینی راستہ منقطع۔ مورخون اور گرچا کے مقام پر شاہراہ قراقرم کا ایک حصہ دریا برد ہو گیا۔ کئی دیہات بھی بیرونی دنیا سے کٹ گئے۔ چترال کی بین الصوبائی شاہراہ ایک ہفتے سے بند ہے، جبکہ گلگت شندور روڈ بھی 12 روز سے سیلاب کے باعث مفلوج ہے۔ راستوں کی بندش نے بالائی غزر میں خوراک اور ضروری اشیاء کی قلت کا خطرہ بڑھا دیا اور سیاح بھی پھنس کر رہ گئے ہیں۔ حالیہ بارشوں سے تربیلا ڈیم پانی سے بھر چکا ہے، جس کے سپیل ویز کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم نے سوابی، ہری پور اور نوشہرہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی ہے، جبکہ پنجاب میں دریائے ستلج اور ملحقہ ندی نالوں میں سیلاب کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔
پہلا ون ڈے پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ٹرینڈاڈ میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے میزبان ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 49 اوورز میں 280 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ایون لوئس 60 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کا 281 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا۔ گرین شرٹس کی جانب سے حسن نواز 63 اور حسین طلعت 41 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ پاکستانی بیٹر حسن نواز نے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کیا۔ پاکستانی ٹیم کے مینیجر نوید اکرم چیمہ نے حسن نواز کو ڈیبیو کیپ دی۔ ساتھ ہی کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف نے حسن نواز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے میچ میں پاکستان کی ٹیم میں عبداللہ شفیق، سائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان، سلمان آغا، حسن نواز، حسین طلعت، فہیم اشرف، شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور سفیان مقیم شامل ہیں۔